کیا پلان مائنس عمران خان اب پریکٹیکلی شروع ہو چکا ہے؟ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد بھی جو ہے وہ بہت بڑی پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کروائے تو بلے کا نشان ہاتھ سے جائے گا۔ ملک ریاض صاحب نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بوسٹ کرنے کے لیے اپنا ہی استعمال کروانا بہتر سمجھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کیا پلان مائنس عمران خان اب پریکٹیکلی شروع ہو چکا ہے؟ اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بلے کا نشان انتخابات کے اندر نہ ہو، اور یہ الیکشن جو آنے والا الیکشن ہے 8 فروری کو، اس میں بلے کا نشان نہ ہو۔ کیا ایسا پلان اب سٹارٹ ہو چکا ہے یا نہیں؟ اس کی ساری تفصیلات میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کہ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تو اس وقت تو بہت مٹھائیاں بانٹی گئیں، لیکن بعد میں جب فیصلے کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ایک تشویش پائی جاتی ہے اور پریشانی پائی جاتی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ معیشت کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو خبر دے دیں جناب، امریکی ڈالر جو ہے وہ دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ تقریباً 290 تک جو ہے وہ چلا گیا تھا، 290 291 تک یہ چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے، جب اس کی ڈیٹیلز اناؤنس ہو گئیں کہ جناب 72 کروڑ ڈالر جو ہے وہ دوبارہ ملنے والے ہیں، تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر آہستہ آہستہ دوبارہ نیچے آنا شروع ہو چکا ہے۔ 276 تک یہ نیچے گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ 290 تک گیا، اور اب دوبارہ یہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور انٹر بینک میں اب یہ 284 روپے 85 پیسے کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جناب ریلی چل رہی ہے، اور وہاں پہ بلز جو ہیں وہ پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ 57,000 پوائنٹس کی سطح تو عبور کر لی گئی تھی، اب 58,786 پوائنٹس کے اوپر جو ہے آج مارکیٹ دیکھی گئی ہے، 588 پوائنٹس کا اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو معیشت کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے، اور ایک بری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان پر گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے پر زور دے رہا ہے کہ جناب ابھی بھی کم نہیں ہے، ان کی قیمتیں جو ہے وہ مزید بڑھائی جائیں، اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے حکومت اس بار رواں مالی سال میں 980 ارب روپے جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اس میں گیس نرخوں میں 193% تک اضافے کے ذریعے اضافی 275 ارب روپے حاصل ہوں گے، اور سوئی گیس کمپنیوں کو مطلوب مالیات کا تخمینہ 705 ارب روپے بتایا جاتا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے حکومت سے 1 جنوری 2024 سے گیس کے نرخوں میں مزید اضافے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جبکہ نرخوں میں 5% تک اضافے کا امکان ہے، جس سے 50 ارب روپے جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی معیشت کے حوالے سے بات۔ تھوڑا سا اسموگ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اسموگ کے حوالے سے لاہور، گوجرانوالا اور فیصل آباد سمیت وسطی پنجاب کے کئی علاقوں میں اسموگ کا راج آج بھی برقرار رہا ہے، اور لاہور جو ہے وہ پوری دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں آج سر فہرست رہا ہے۔ 600 سے اوپر پوائنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی خراب ہے، اور پنجاب حکومت نے شہر میں اسموگ کے باعث جمعے ہفتے کو تعلیمی ادارے اور اتوار کو کاروبار مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس ہوا، اور اس میں ہفتے کے روز بھی مارکیٹیں، جم، سنیما، تھیٹر، فیکٹریاں مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہفتے کے روز ریسٹورانٹس بھی بند کرنے، صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی گئی ہے۔ بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ مارکیٹس بالکل بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ AQI لیول صبح میں زیادہ اور دوپہر میں کم ہوتا ہے، اس لیے مارکیٹیں رات تک کھولیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹیں دن 3 بجے کھلیں گی، تاہم اتوار کو تمام مارکیٹیں مکمل طور پر بند ہوں گی۔ اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا اس اصل ایشو کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی پریشانی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور وجہ یہ تھی، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ آج تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے اناؤنسمنٹ ہونی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، کیا اس نشان کے اوپر انتخابات لڑے جا سکتے ہیں یا نہیں لڑے جا سکتے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب وہ فیصلہ اناؤنس کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی فی الحال آپ بلے کا نشان رکھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہوئے اپنے، وہ ہم انہیں کالعدم قرار دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کیس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، یہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے تھے، اور ان کو کروانے کے بعد یہ سن 2022 میں یہ معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنی آئین کے اندر جو ہے وہ ایک تھوڑی سی ترمیم جب کی تو اس کے اوپر بعد میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا کہ جی آپ یہ بتائیے جو آپ نے ترمیم کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے
انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ تو ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اور کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا موقف بدلا. انہوں نے کہا جی وہ جو ہم نے ترمیم کی ہے نا ہم وہ ترمیم واپس لے لیتے ہیں. آپ وہ ترمیم ہم واپس لے لیتے ہیں تو اس سے پھر یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا. لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا کہ جی آپ کے پاس 20 دن کا ٹائم ہے. اب 20 دن کے اندر اندر آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد 7 دن کے اندر اندر ہمیں اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ فراہم کریں, ورنہ بلے کا نشان آپ کے ہاتھ سے جائے گا. تو 20 دن کی لمٹ ہے اب تحریک انصاف کے پاس کہ وہ 20 دن کے اندر اندر اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کروائے گی. پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اب میں آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آلریڈی ایک سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر. وہ سزا فی الحال سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, سسپینڈڈ ہے. لیکن اس کے مطابق چونکہ وہ اپیل میں گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ فی الحال الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے مریم نواز اور نواز شریف تو خیر ابھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے, تو اسی طرح مریم نواز بھی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی تھیں جب تک ان کی اپیل منظور نہیں ہو جاتی تھی. تو ابھی تک جو ہے وہ اپیل منظور نہیں ہوئی ہوئی عمران خان صاحب کی. تو ٹیکنیکلی سپیکنگ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں. اب اگر کیا کوئی نااہل شخص پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اب اگر یہ لوگ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں, اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن یہ 20 دن کے اندر اندر کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ عمران خان کو پارٹی کا چیئرمین ڈکلیئر کرتے ہیں ان انٹرا پارٹی الیکشنز کے نتیجے میں, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں کہ جناب آپ نے عمران خان کو چیئرمین کس طرح بنا دیا, یہ شخص تو نااہل ہے, یہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا, انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. لیکن ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جنہیں مائنس عمران خان تو ہو ہی نہیں سکتا. گوہر علی خان جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی تو بڑے غصے کا انہوں نے اظہار کیا اور بڑے وہ ناراض نظر آئے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے کہ جی ہمیں کیوں یہ کہا گیا کہ آپ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں. اس میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی, لیکن اس کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو نہیں مانتے. اچھا اب یہ تلوار لٹک رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ آپ کو الیکشن تو کروانے پڑیں گے. دوسری بات یہ کہ دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر اسکیجول آ جانا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا الیکشنز کے لیے. 8 فروری کو جو الیکشنز ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے, اور اگر تب تک آپ نے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کروائے, کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پھر آپ کا انتخابی نشان بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا, تو پی ٹی آئی کو ہر صورت یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے پڑیں گے. اور اگر آپ نے یہ نہ کروائے تو بلے کا نشان ہاتھ سے جائے گا, اور بلے کا نشان اگر ہاتھ سے گیا تو اس کے بعد آبویسلی آپ کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہوں گے. اچھا میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اس کا بھی ایک پلان بھی تیار کیا ہے کہ اگر وہ لڑ بھی رہے ہوں گے تو کچھ نہیں ہوتا, ہم اناؤنس کر دیں گے کہ پی ٹی آئی کا ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آپ ٹویٹ کر دیں یا پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جناب یہ فلاں فلاں بندہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. لیکن پھر بھی آبویسلی ایک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد بھی جو ہے وہ بہت بڑی پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے. اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب ہم یہ جو فیصلہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کیا اس کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی پی ٹی آئی ناراض ہے, اور معاملہ جب ادھر جائے گا تو وہاں پہ چیف جسٹس کی مرضی ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کب کرتے ہیں, وہ کیس لگاتے کب ہیں. سو ٹائم بہت شارٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس اور مقابلہ بڑا سخت ہے, اور پرابلم کے اندر پی ٹی آئی اس وقت پھنسی ہوئی ہے. سو ایون دو ان کو یہ بلے کا نشان مل بھی گیا ہے, اس کے باوجود فی الحال 20 دن کے لیے کم سے کم ضرور مل گیا ہے, تو لیکن اسے لاک کرنے کے لیے جو ہے پی ٹی آئی از رننگ اگینسٹ ٹائم رائٹ ناؤ, اور کافی بڑی پرابلم میں ہے. سو لیٹس سی ہاؤ دے آر ایبل ٹو ریزالو دس. لیکن ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت عہدیدار ہیں ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بھی بیسکلی وہ ہوائیں جو ہمارے مخالف چل رہی ہیں, یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ ایکچولی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ جو بیرسٹر گوہر علی خان ہیں انہوں نے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ناراضگی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ سزا یافتہ شخص کے انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا وہ ہمارے چیئرمین تھے ہیں اور رہیں گے, ایسی کوئی نااہلی نہیں کہ عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. الیکشن ایکٹ کے مطابق آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق نااہل الیکشن نہیں لڑ سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی کو صرف ایک کیس میں سزا ہوئی ہے جسے ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے, ان کی نااہلی نہیں ہوئی ہے, وہ تمام آفیسز کے لیے اہل ہیں. چیئرمین کی ہدایت کے مطابق وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور لڑیں گے. اب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, آبویسلی یہ کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا, فیصلہ تو الٹیمیٹلی جو ہوتا ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کرتا ہے کہ کیا یہ شخص جو ہے جو اپنے نامنیشن پیپرز جمع کرا رہا ہے کیا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا.
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق بہت مجھے افسوس ہوا، کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، کسی خاص مقصد کے لیے اس فیصلے میں تاخیر کی گئی۔ 71 دن کے بعد جو ہے وہ بیسیکلی یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا، بڑی دیر تک اس کو ہولڈ کر کے رکھا گیا۔ 71 دن کا مطلب ہے کہ اپروکسیمیٹلی 2.5 مہینے کے بعد جا کے یہ فیصلہ اب جا کے اناؤنس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان ہمارے پاس رہے گا، اس آرڈر کو ہم مناسب فورم پر چیلنج کریں۔ مناسب فورم آبویسلی الیکشن کمیشن کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بنتا ہے۔ ادھر اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الاسلام ذوالقرنین نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری اور خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کرعدم قرار دیے جانے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں یہ کیس پہلی دفعہ وہاں پہ سماعت کے لیے موجود تھا، یعنی پہلی دفعہ اس کی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سماعت ہوئی، جیل کے اندر نہیں ہوئی۔ اس کے آغاز پہ عدالت نے پوچھا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی کدھر ہے۔ اس پہ عدالتی عملے نے سائفر کیس سے متعلق کورٹ کے فیصلے کی کاپی جج کو دی۔ جج صاحب نے کہا، وکیل جو علی بخاری ہیں ان سے کہا کہ جی بخاری صاحب آپ کے لیے تو بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اس پہ علی بخاری نے کہا کہ ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے۔ بعد میں عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جج نے حکم جاری کیا کہ عمران خان کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ اس سے قبل استغاثہ کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ جج صاحب کے پاس اب سائفر کیس کی سماعت مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتے ہیں۔ مقدمے کی سماعت 30 دن کے اندر مکمل ہو جائے گی، جبکہ عدالت کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 1 ہفتہ درکار ہوگا اور 3 ہفتوں میں گواہوں اور ملزمان کی گواہی ریکارڈ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس میں اب اس کیس کے اندر جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی 28 نومبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اب آپ کو جوڈیشل کمپلیکس لانا پڑے گا۔ وہ عمران خان جو آپ کو ابھی 100 سے اوپر دن ہو چکے ہیں جب سے گرفتار ہیں اور اب تک ان کی کوئی جھلک سامنے نہیں آ رہی، کوئی تصویر سامنے نہیں آ رہی، تو اب ان کو چونکہ یہ معاملہ جوڈیشل کمپلیکس میں سنا جائے گا اور اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، تو اب آپ کو عمران خان کو وہاں پہ لانا پڑے گا انلیس اور انٹل پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ کیس دوبارہ جیل کے اندر نہ چلا جائے، تو ورنہ آپ کو ان دونوں کو، شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو جو ہے باہر لانا پڑے گا۔ اور اوپن ٹرائل کا مطلب ہے کہ آپ کو جوڈیشل کمپلیکس لانا پڑے گا اور پبلک اور دیگر افراد جو ہیں وہ ان کو دیکھ بھی سکیں گے، اور آبویسلی وہ میڈیا تو وہاں پہ موجود ہوگا ہی۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی نے کیسز کی تفصیلات اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست اپنی واپس لے لی ہے۔ بشریٰ بی بی کے کیسز کی تفصیلات اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں بشریٰ بی بی کی جانب سے درخواست واپس لے لی گئی۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کچھ اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ جاوید چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ملک ریاض سے جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر، اور اپنے اس ویلاگ کے اندر وہ جاوید چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا آپ نے انٹرویو ریکارڈ کر لیا ہے؟ تو ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی ہاں جی وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے، جاوید چودھری صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی انہوں نے ایک پارٹ ریکارڈ کیا ہے، یہ 2-3 پارٹس کے اندر یہ انٹرویو ہوگا، ایک بات۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کامران خان صاحب نے یہ ہو سکتا ہے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا ہو، لیکن جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کامران خان صاحب نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بار بار ان سے پوچھا ہے ملک ریاض صاحب سے کہ اینکر کون ہے جس نے ملک ریاض کا انٹرویو ریکارڈ کیا، تو انہوں نے ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ نام بتانے سے گریز کیا کہ کون وہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں نے اینکر کا بتا دیا تو یہ نہ ہو کہ اینکر گرفتار ہو جائے یا کوئی اس قسم کی بات ہو، جبکہ میرا نہیں خیال میں اگر آپ نے انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے تو اس میں گرفتاری کی کیا بات ہے، آپ تو کویشچنز کر رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اب مجھے نہیں پتا اینکر کون ہے، آبویسلی میں تو نہیں جانتا۔ جاوید چودھری صاحب کا رابطہ ہے، کنٹینیوسلی رابطہ ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ، وہ ہمیں اپڈیٹس دے رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب اب یہ سوچ رہے ہیں اب یا وہ بات کر رہے ہیں، یہ ان کے تھرو جو ہے وہ یہ بات آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے وہ موسٹ پرابلی اپنے ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اس انٹرویو کو وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ذرا انٹرویو وہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو بھی شروع سے جو ہے بوسٹ مل جائے۔ تو ملک ریاض صاحب نے میرے خیال میں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بوسٹ کرنے کے لیے اپنا ہی استعمال کروانا بہتر سمجھا کہ جدو لوگوں نے دیکھنا ہی ہے تو میرا ہی پلیٹ فارم جو ہے کیوں نہ چلے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب نے ہمیں بتایا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ضمانت کے لیے اینٹی کرپشن عدالت کے جج بابر علی خان کے روبرو وہ سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسد کیسر کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 80,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ اسد کیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ان پر گجر خان میڈیکل کالج کے سامان کی خریداری میں
خود برد کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او آرڈرز کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے درخواستوں پر سماعت کی، جس دوران ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ایم پی او آرڈر جاری کرنے کے اختیار پر بھی دلائل مکمل ہو گئے۔ درخواست گزار کے وکیل شیر افضل مروت پیش نہ ہوئے، جس پر انہیں تحریری دلائل جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے خلاف ایم پی او آرڈر معطل کر رکھا ہے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو مزید ایم پی او آرڈر جاری کرنے سے بھی روک رکھا ہے۔ اب عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او آرڈرز کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس کے علاوہ مونس صلاحی صاحب کو جناب وطن واپس لانے کے لیے قانونی عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مونس صلاحی کو واپس لانے کے لیے نگراں وفاقی حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے کے حکام نے انٹرپول سے رابطہ کیا۔ اس میں مونس صلاحی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات انٹرپول حکام کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹرپول سے مونس صلاحی کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے اور نگراں وفاقی حکومت نے نگراں پنجاب حکومت سے ڈیٹا مانگا تھا۔ نگراں صوبائی حکومت نے مونس صلاحی سے متعلق تمام ڈیٹا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مونس صلاحی کی پراپرٹیز کو منجمد اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا ہے۔ مونس صلاحی نے اپنے مختلف بینک اکاؤنٹ سے 48 کروڑ روپے نکلوائے۔ یہ رقم منی لانڈرنگ میں استعمال ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں مطلوب مجرموں کی پاکستان حوالگی کی مثالیں موجود ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ انٹرپول میں عام طور پہ سیاسی نوعیت کے جب سیاستدان انوالوڈ ہوتے ہیں نا، تو انٹرپول عام طور پہ ان ریکویسٹ کو انٹرٹین نہیں کرتا۔ پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھی اسحاق ڈار کو، اس وقت وہ لندن میں ہوتے تھے، ان کو منگوانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ وغیرہ کیا تھا، لیکن انٹرپول نے ان درخواستوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو مونس صلاحی کے کیس کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن جو پریسیڈنٹ ہے وہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فواد چودھری کی بوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فواد چودھری کے خلاف فراڈ کیس میں مقدمے کا چلان طلب کیا تھا۔ فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر کل عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا اور اڈیالہ جیل سے ہی ان کی آن لائن حاضری لگا دی گئی تھی۔ 9 مئی کے مقدمات میں نامزد تقریباً 100 ملزمان کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ پولیس نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے اور 9 مئی کے مقدمات میں نامزد بیشتر ملزمان ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں۔ پولیس نے عدالت سے 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی دوبارہ گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ لوگ غریبوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، بڑے عہدیداروں کو کیوں نہیں پکڑتے۔ گزشتہ روز آر پی او راولپنڈی نے 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ڈان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے آئی ہے۔ یہ لکھتا ہے جی ڈان کے مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز کو پارٹی سربراہ نواز شریف کے ان تمام کیسز میں کلیئر ہونے سے جوڑ دیا ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے انعقاد کے پیش نظر جلسے کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن پارٹی کا دعویٰ ہے کہ حکام اس کی اجازت نہیں دے رہے اور ان کی پارٹی کارکنان کی پکڑ دکڑ میں مصروف ہیں جو ایسی کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے کی ہمت کرتے ہیں۔ احسن اقبال جو پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی اپیلوں سے متعلق قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ توقع ہے کہ اپیلوں کا فیصلہ 1 ہفتے میں ہو جائے گا اور پھر نواز شریف ملک بھر میں پارٹی کے انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف ان کیسز میں ریلیف حاصل کرنے میں ناکام رہے یا اس میں تاخیر ہوئی تو انتخابی مہم شروع کرنے کے حوالے سے پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ نواز شریف کو ان کیسز میں بہت جلد کلیئرنس مل جائے گی اور وہ مہم کو آگے بڑھائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ مسلم لیگ نون مقبولیت میں کمی کے خدشات کی وجہ سے مہم شروع کرنے کے سے ہچکچا کیوں رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی مسلسل تیاری کر رہی ہے، آنے والے انتخابات کے لیے سینکڑوں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، نواز شریف کی اپیلوں پر فیصلہ آنے کے بعد ملک بھر میں بڑی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اچھا انٹرسٹنگ بات ایک اور ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مری کے اندر موجود ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، لیکن ابھی تک جب سے وہ میاں صاحب جو ہیں واپس آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا یہ جو مری وغیرہ کا علاقہ ہے یہ شاہد خاقان عباسی کا ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے ابھی تک ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ میرے پارٹی کے سورسز سے میری کچھ بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب سے میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے کوئی کوشش ہوئی ہے کہ کسی طرح معاملات کو جو ہے ریزالو کیا جائے ان دونوں کے درمیان، تو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما نے مجھے کہا کہ جی اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب یہ معاملات جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکتے، ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو کئی ایسے رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے جن کی ناراضگی جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔
اس میں شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, اور اب اس لسٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ محمد زبیر کا نام بھی شامل ہو چکا ہے. اور محمد زبیر جو ہیں وہ سندھ سے آپ جانتے ہیں کہ تعلق رکھتے ہیں, اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں. تو وہ ابھی تک کہیں پہ بھی ہمیں میٹنگز میں نظر نہیں آ رہے, کہیں پہ ملاقاتوں میں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے, اور لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے وہ بھی اچھا ادھر سے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے دستبردار ہو چکے ہیں, چھوڑ دیے پی ٹی آئی. یہاں سے بھائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ناراض ہو چکے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.